اے صاحب دل، اے دل رکھنے والو، دیکھو میرا دل جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ اس میں ایک درد ہے کہ وہ راز جو ہے وہ میں چھپانا نہیں چاہ رہا، باوجود کہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ظاہر نہ ہوں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ راز خود میرے اندر سے باہر آنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ اب میں تو روکنا چاہ رہا ہوں، لیکن ان رازوں کا تقاضا ہے کہ ہم ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کر لے، یہ وہ نیکی ہے جو شمار ہوگی۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ جس کو وہ فیس کر رہا ہے، جس کا اسے سامنا ہے، وہ یہی ہے کہ اب اس کا کوئی دوست نہیں رہا، وہ خود کے ساتھ دوست نہیں رہا، اس کے ساتھ وہ دوست جو کہ اس کے وجود کا عکس ہے وہ نہیں رہا۔ غریب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم دوست اسے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہماری ہر طرح کی برائی میں شامل ہے لیکن اچھائی میں کہیں پر بھی نہیں ہے، تو اسے ہم دوست سمجھتے ہیں۔ ایک تو ایسی دوستیوں پہ لعنت، یہ دوستیاں نہیں ہیں، یہ دراصل دشمنی ہے جو دوستی کے نام پہ کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم دیوان حافظ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ 727 آپ کا سن ولادت ہے اور 791 آپ کا سن وفات ہے۔ حافظ شیرازی بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں اور عرفانی شاعری میں ان جیسی شاعری کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی داخلی کیفیات اور اپنے خارجی اثرات کو کلی سطح پہ باہر رکھا ہے، اور نہ ہی اپنے کسی جذبے کو چھپایا ہے، نہ ہی اپنی کسی ایسی حالت کو چھپایا ہے کہ جہاں انہیں لگا ہو کہ یہ بات چھپانے کی ہے، چاہے وہ راز تھا، چاہے وہ سر تھا، جو بھی ان پر وارد ہوا انہوں نے اپنے احوال کی صورت میں، کیفیات کی صورت میں اسے اپنے کلام میں ڈھال دیا۔ تو اپنے کلام میں بھی حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ قادر الکلام ہیں، اور جس طریقے سے وہ سہل ممتنع میں کلام فرماتے ہیں تو وہاں نظر آتا ہے کہ وہ ایک جیسے کہ بے کراں سمندر ہے، اور جس کے سامنے ٹھہرنا بہت کم لوگوں کے ظرف کی بات ہے۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سامعین کو، اپنے قاریوں کو جیسے کہ اپنے ایک سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان کے ہر ایک شعر میں ایک وجدانی کیفیت ہے اور اس میں ایک جذب و مستی ہے، اور اسی جذب و مستی میں ہی وہ اپنے پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو باندھے رکھتے ہیں۔ تو بہت کم شعراء ہوتے ہیں کہ جن کے کلام کا ایسا اثر ہو۔ تو وہ جیسے کہ آپ کے خارجی جو احوال ہیں ان کو بھی پورا کیے رکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا تجربہ جو کہ آپ
کہہ رہے ہوں کہ اس سے آپ گزرے ہوں اور ان کے ہاں ان کے آثار نہ ملے، اور آپ کی کوئی بھی داخلی کیفیت جو کہ آپ اس سے گزرے ہوں اور حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کا کوئی اثر نہ ملے، اس کا کوئی ذکر نہ ملے، تو اس طرح کا کلام فرمانا، اور پھر اس میں ایک فصاحت اور بلاغت نظر آتی ہے۔ تو حافظ صاحب کے ایک جو شرف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہاں تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، اور غزل میں، مثنوی میں، قصیدہ میں، قطعات میں، وہ محاسن ہیں کہ جس میں آپ نے بھرپور رنگ بھرے ہیں، اور اس بھرپور رنگ بھرنے میں آپ اس سے جیسے کہ ان تمام چیزوں کو بھرتے چلے گئے، تاکہ آپ کے ہاں جو آپ کو سننے والا ہے، آپ کو پڑھنے والا ہے، وہ اس سے فیض لے سکے۔ تو آج کی جو غزل ہے اس میں بھی وہ تمام چیزیں ہیں جہاں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیض کو پہنچا رہے ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کو ایک اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں یہاں سے ملنے والے تمام فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں، دل می روز دستم صاحب دلاں خدا را، دل می روز دستم صاحب دلاں خدا را، دردا کے راز پنہاں خواہد شد آشکارا، دردا کے راز پنہاں خواہد شد آشکارا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے صاحب دل، اے دل رکھنے والو، دیکھو میرا دل جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہے کہ جو میرا دل ہے وہ باہر نکلنے کو ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ دردا کے راز پنہاں خواہد شد آشکارا، کہ وہاں جو اس کے اندر راز ہیں نا وہ اپنا اظہار چاہ رہے ہیں، اور اس میں ایک درد ہے کہ وہ راز جو ہے وہ میں چھپانا نہیں چاہ رہا، باوجود کہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ظاہر نہ ہوں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ راز خود میرے اندر سے باہر آنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ اب میں تو روکنا چاہ رہا ہوں، لیکن ان رازوں کا تقاضا ہے کہ ہم ظاہر ہو کر رہیں گے۔ تو اب مجھے کوئی علاج بتایا جائے کہ یا تو میں اپنے یہ راز جو ہے وہ چھپا لوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے یہ راز جو ہے وہ سن لو۔ یہ راز جو ہیں وہ سننے کے ہیں، اور اس کے اندر جو نصیحت ہے وہ لینے کی ہے۔ تو آگے وہ انہی رازوں کو بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو اہل دل ہیں ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ راز ہیں، ان رازوں کو اگر پکڑ لو گے تو حقیقت کو جان لو گے، اس کی معرفت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اے صاحب دلا، یہ جو راز ہیں خدا کے لیے مجھ سے لے لو۔ یہ جو راز ابھی مجھ پر طاری ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ظاہر نہ ہوں، تو ابھی وقت ہے، یہ لے لو۔ تو آگے فرماتے ہیں، پہلا راز کیا ہے؟ دے روزہ مہر گردوں افسانہ ایست و افسوں، نیکی بجائے یاراں فرصت شمارا یارا، کہ یہ جو 10 روزہ زندگی ہے،
یہ جو تمہاری مجازی محبت ہے، یہ جو تم اپنی ایک جبلت اور ایک طبیعت کے تحت کسی سے محبت کر رہے ہو، یہ تو چند روزہ ہے، یا یہ تمہارا افسانہ ہے یا وہ طلسم ہے۔ افسانہ کہتے ہیں یا کہ وہ ایک من گڑت جھوٹی بات ہوگی، یا طلسم ہوگا، یعنی کہ وہ ایک کسی شے کے زیر اثر ایک عمل ہوگا، یعنی کہ وہ ایک اپنی حقیقت سے خالی ایک عمل ہے۔ تو یہ بات جان لو کہ یہ تمہاری 2 روزہ جو محبت ہے یا 10 روزہ جو محبت ہے، یہ ایک افسانہ ہے یا طلسم ہے، جس میں اس کی حقیقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو کیوں اپنے آپ کو ایسی محبت میں مبتلا کر رہے ہو؟ یا تو وہ اپنے آخر میں نتیجے کے طور پر افسانہ بن جائے گی، یا وہ ایک طلسم ثابت ہوگی۔ یعنی طلسم سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی، وہ ایک بظاہری عکس ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک معینہ مدت کے بعد وہ جو ایک عکس ہے جس کی تم محبت میں گرفتار ہو، وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں نیکی بجائے یاراں، فرصت شمار یاراں۔ تو بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کر لے، یہ وہ نیکی ہے جو شمار ہوگی، یہ وہ نیکی ہے جو تمہارے کام آئے گی۔ تو آج کے دور میں، ہمارے اس انسانی دور میں سب سے بڑا المیہ یہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوست نہیں رہ گئے، ہمیں دوستی کے جو حق ہیں اس کو ادا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ جس کو وہ فیس کر رہا ہے، جس کا اسے سامنا ہے، وہ یہی ہے کہ اب اس کا کوئی دوست نہیں رہا، وہ خود کے ساتھ دوست نہیں رہا، اس کے ساتھ وہ دوست جو کہ اس کے وجود کا عکس ہے وہ نہیں رہا۔ تو دوستی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ہمارے اندر ایک نفسیاتی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ نفسیاتی بگاڑ جو ہے وہ ہمیں طرح طرح کے گڑھوں میں گرا رہا ہے۔ پہلے کے ادوار میں، آج سے چند سال پہلے بھی، یعنی کہ 20ویں صدی ہجری عیسوی میں بھی چلے جائیں تو دوستیوں کے بڑے حق ہوا کرتے تھے، لوگوں کے پاس دوست ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول پاک ہے، ان سے پوچھا گیا کہ غریب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم دوست اسے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہماری ہر طرح کی برائی میں شامل ہے لیکن اچھائی میں کہیں پر بھی نہیں ہے، تو اسے ہم دوست سمجھتے ہیں۔ ایک تو ایسی دوستیوں پہ لعنت، یہ دوستیاں نہیں ہیں، یہ دراصل دشمنی ہے جو دوستی کے نام پہ کی جا رہی ہے۔ تو ایسی دوستیوں سے بھی بچنا چاہیے، اور دوست ڈھونڈیں۔ آج بھی چاہتے ہیں کہ آپ نفسیاتی طور پر، شعوری سطح پر، اپنے قلب کی سطح پر، اپنی روحانی سطح پر اگر مطمئن رہنا چاہتے ہیں، ایک راحت اور سکون میں رہنا چاہتے ہیں، تو دوست ڈھونڈ لیں جو آپ کی روح میں آپ کا ساتھی ہو، جو آپ کے دل میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، جو آپ کے شعور میں آپ کے ساتھ نسبت میں ہو۔ تو ایسے دوست ڈھونڈیں، ان کی صحبت میں رہیں جو کہ آپ کو نیکی کی طرف مائل رکھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پاک ہے جو کہ آج کے اس نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ کا کام کرے گا، کہ آپ نے فرمایا کہ دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے باز رکھے، تمہیں برائی نہ کرنے دے، وہاں برائی سے ہٹائے۔ تو یہ ایک معیار قائم کر دیا کہ
دیکھ لو کہ اگر کوئی تمہاری زندگی میں تمہیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، برائی کی طرف مائل کر رہا ہے، برائی کرنے پر ہی اکسا رہا ہے، تو وہ دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہے وہ جو نیکی کی طرف لے کر چل رہا ہے، جو خیر آپ کے اندر پیدا کر کے دکھا رہا ہے، جو آپ کے اندر اخلاق پیدا کر کے دکھا رہا ہے، تو وہ دوست ہے۔ تو دوست ڈھونڈ لو، جیسے ہی دوست ڈھونڈ لو گے تو تمہیں اپنا ہونا جو ہے، اپنی ایک شخصیت جو ہے وہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے گی، تمہاری اپنی ایک حقیقت جو ہے وہ تم پر کھل جائے گی۔ تو دوست جو ہیں وہ ڈھونڈو جو تمہیں خیر کی طرف لے کر چلیں، جو نیکی کی طرف لے کر جائیں، جو تمہارے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کریں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب ایسے دوست مل جائیں تو پھر ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ نیکی جو ہے وہ قبول کی جائے گی، یا وہ نیکی ہے جو کہ قبولیت کا درجہ پائے ہوئے ہے۔ تو فرماتے ہیں ضد روزہ مہر گردوں، افسانہیس تو افسوں، نیکی بجائے یاراں فرصت شمار یاراں۔ تو وہ کچھ بھی نہیں تسلیم کیا جائے گا جو تم ایک مجازی محبت میں اور ایک مادی غرض اور لالچ کی بنیاد پر کر رہے ہو، جہاں تمہاری جبلت جو ہے وہ شامل ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ یا تو طلسم ہے یا افسانہ ہے۔ یہاں حقیقی دوست ڈھونڈ لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی نسبت میں آ جاؤ، اس کی صحبت میں آ جاؤ، تو وہاں تمہیں تمہاری حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور وہاں پیدا ہونے والے تمام اخلاق، تمام نیکیاں، تمام خیرات قبولیت کا درجہ پا جائیں گی۔ وہ آگے فرماتے ہیں آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا۔ تو فرماتے ہیں اس دنیا میں صرف یہ دو حرف ہیں، ان کی حقیقت اگر تمہیں پتہ چل جائے، اس کی حقیقت جو ہے وہ تمہارے اندر اتر جائے، تو تم ہر طرح کی تسکین جو ہے وہ حاصل کر لو گے، ہر طرح کا سکون جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ دو حرف کیا ہیں؟ با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا۔ تو دوستوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، محبت اور مودت کے ساتھ پیش آؤ، انس اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، ادب کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر کیا ہے کہ جہاں دشمنی کا سامنا ہو، جہاں لگے کہ کوئی میرا مخالف ہے، جہاں لگے کہ کوئی میرا حریف ہے، تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ خاطر تواضع کا عمل اختیار کرو، یعنی کہ اچھے رویے کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اگر یہ کام تم کر گئے، اس حقیقت کو اگر تم سمجھ گئے، تو پھر تمہارے اندر سکون آ جائے گا، تم مطمئن ہو جاؤ گے، تمہیں کسی سے شکوہ نہیں رہے گا، کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ وہاں تم طرح طرح کے جو حسد ہیں ان سے بچے رہو گے، وہاں جو کسی کی مخالفت کے لیے مجھے بہت نیچے گرنا پڑتا ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ حسد، لالچ، غرض اور باہمی جو اس طرح کی دشمنیاں ہیں، وہاں دیکھیں ہم کیا کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، اور اس میں ہم کس حد تک گرے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ تو صلح صفائی کے ساتھ رہو، محبت، امن، آشتی کے ساتھ رہو، اور اگر وہاں دشمن بھی ہے تو اس کے شر سے بچتے ہوئے ایک اجتناب اختیار کرو، احتیاط کے ساتھ رہو، لیکن اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ ایسا شر نہ کرو کہ وہ بعد میں شر بن کر تمہارے اوپر بھی ٹوٹے۔ تو ایسی چیزوں سے بچو، جہاں اگر تم جتنا اخلاقی وجود ہونے کا ثبوت دو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
ظاہر ہے آپ اگر دشمن کے ساتھ ایک اجتناب کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام لیں گے اور وہاں کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شر سے بھی آپ کو بچائے رکھے۔ تو اسی کی طرف جو ہے وہ رغبت دلا رہے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ تو بہت اچھا بن کے رہو اور دشمنوں کے ساتھ بھی ایک اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ آگے فرماتے ہیں آئینہ سکندر جام جم مست بنگر، تابر تو ارضا دار احوال ملک دارا۔ تو فرماتے ہیں وہاں سکندر کا اور جمشید کا جام جم بھی دیکھ لو، اس کی سلطنت بھی دیکھ لو، ان کے احوال بھی دیکھ لو، یعنی کہ تاریخ کے اندر موجود ان بادشاہوں کے احوال دیکھ لوں کہ وہ کیسی زندگیاں بسر کر گئے۔ تو یہاں ایک تاریخ میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں اپنے اندر موجود ان بڑے لوگوں کی تاریخ کو دیکھو کہ انہوں نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا، تو پھر اپنے آپ کو اس مال کے حقیقی کی طرف لے جاؤ، پھر وہ تمہیں اپنی سلطنت دکھائے گا، اپنے ہونے کا ثبوت دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے ان بادشاہوں کے احوال دیکھ لو اور پھر اس حقیقی بادشاہ کی سلطنت کو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ تو اصل میں وہ یہاں ایک تاریخی حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ بادشاہ جو خود کو بادشاہ سمجھتے تھے، محض فقیروں جیسی زندگی بسر کی ہے، وہ بڑی زندگی بسر کر کے نہیں دیکھ رہے، ان کی تاریخ سے عبرت پکڑو۔ وہ قابل ستائش نہیں تھے، وہ آزمائش میں ڈالے ہوئے لوگ تھے، تو پھر اس سے اس مال کے حقیقی کی سلطنت میں آ جاؤ، اس کو دیکھو، اس میں رہو، اس کے ساتھ تعلق میں رہو، اس کے ساتھ نسبت میں رہو۔ تو آگے فرماتے ہیں سرکش مشو کے چوں شم میں از غیرتت بسوزد، دلبر کے در کفے او منہ مست و سنگ خارا۔ تو کہتے ہیں کہ سرکش نہ بن، جب اس کی سلطنت میں آ گیا ہے، اس کی حکومت میں آ گیا ہے، اس کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اس کے لوگوں میں آ گیا ہے، تو اب سرکش نہ بن۔ اگر سرکش بن گیا تو وہ تمہیں موم کی طرح جلا دے گا۔ وہ ایسا قہار ہے، وہ ایسا جبار ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تمہیں جلا ڈالے گا اپنی صفت قہاریت کے ساتھ، اپنی صفت جباریت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں سرکش مشو کے چوشم میں از غیرتت بسوزت، دلبر کے در کفے او منہ مست و سنگ خارا۔ وہ تو ایسا محبوب ہے، وہ تو ایسا معشوق ہے کہ جس کے ہاتھ میں سنگ خارا، انتہائی سخت پتھر جو ہے وہ بھی موم بن جاتا ہے۔ وہ تو ایسا محبوب ہے جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ موم ہو گیا، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو وہ جو اس کے ساتھ جڑا رہا، جس نے اپنا تزکیہ و تصفیہ کر لیا، وہ فلاح پا جائے گا۔ تو اپنے اندر سے یہ سختی نکال دے، اپنے اندر سے یہ سرکشی نکال دے اور خود کو اس کے سپرد کر دے تاکہ تو موم بن جائے۔ تو اپنے اندر جو ایک صفت رکھتا ہے سختی کی، سرکشی کی، وہ موم ہو جائے، وہ شمع میں بدل جائے، وہ روشنی میں آ جائے، تاکہ تمہارے ساتھ جڑنے والا وہاں علم کی ایک روشنی بھی حاصل کر لے اور وہاں تمہارے اس سنگ کی جگہ جو تمہارے اندر موم پیدا ہوا ہے اس سے بھی فائدہ لے لے۔ تو آگے فرماتے ہیں ہنگام تنگ دستی در عیش و کوش و مستی، کہیں کی میائے ہستی قارون کند
گدارا. تو فرماتے ہیں کہ جب زمانے کی تنگی پیدا ہو جائے، حالات کی تنگی پیدا ہو جائے، شعوری روحانی جبلی تنگی محسوس ہو، تو پھر خود کو عیش و مستی میں ڈال دے. یہاں صوفیاء کے ہاں عیش سے مراد ہے خود کو اس کے حضور پیش کر دے، وہاں ہمیشہ حضوری میں رہ، وہاں غیبت کو چھوڑ دے اور ہمیشہ مشاہدے کے مقام پر آ جا. اس کا ہونا جو ہے وہ محسوس کرتا رہے. اور مستی کیا ہے کہ اس کا جو جمال حقیقت ہے اس میں حیرت کے ساتھ رہ، محویت کے ساتھ رہ. اور آگے کیا ہے، کہیں کیمیائے ہستی کارون کند گدارا، جو اس کیمیا کو پا لیتا ہے، اس کیمیا کو حاصل کر لیتا ہے، وہ اگر گدا بھی ہو تو قارون بن جاتا ہے. یعنی کہ اس کے پاس خزانے ہوتے ہیں، معرفت کے بھی، ظاہر و باطن کے بھی، شعور کے بھی، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں. تو کیا ہے، وہاں خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا شروع کرتے. اللہ کے حضور لوگوں کے ساتھ نسبت میں بھی خندہ پیشانی کے ساتھ رہے. یعنی کہ تعلق بالخلق میں خندہ پیشانی کے ساتھ پیشہ، چاہے تنگ دستی ہے ظاہری، اور اگر باطنی تنگ دستی ہے تو پھر خود کو اس کے حضور پیش کر دے اور دائم حضوری میں رہے. اور وہاں ایک محویت اور ایک حیرت جو ہے اس میں چلا جا، اس کے جمال دوست کو لیتے ہوئے، تاکہ تمہیں وہ وہاں ایک کیمیا عطا کر دے کہ تمہارے جیسی جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو آخر میں فرماتے ہیں مقطع میں کہ حافظ بخود نہ پوشید این خرقہ میں آلود، اے شیخ پاک دامن معذور داد مارا. کہ حافظ یہ جو ہم نے میں آلودہ جو گدڑی ہے وہ خود نہیں پہنی، یہ قضاء و قدر کے معاملات ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کر دی، ہمیں اپنی نسبت عطا کر دی، ہم پہ فضل کر دیا، اپنی رحمت کر دی، اپنا کرم کر دیا. کہ حافظ بخود نہ پوشید این خرقہ میں آلود، یہاں جو اس نے ہمیں اپنی مستی عطا کی ہے یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے. تو اے شیخ پاک دامن معذور دارد مارا. تو اے شیخ پاک دامن، تمہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم یہاں بھٹکے ہوئے ہیں، یہاں بگڑے ہوئے ہیں، تو ہماری یہ جو تر دامنی ہے جو کہ میں آلودہ ہے، یہ اصل میں اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. تو یہاں ظاہری معاملات کو نہ دیکھ، ہمارے باطن میں جھانک کہ کہاں کہاں اس نے اپنا کرم کر رکھا ہے، کہاں کہاں اس نے ہمیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے، کہاں کہاں اپنے انوار و تجلیات کی برسات کرتی ہے، کہاں کہاں وہ ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہم سے ظاہر ہو رہی ہیں ان کو تو دیکھو نا. یہ اگر وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور اگر اس کے حضور ہم دائم حضوری میں نہیں ہیں تو کیا یہ چیزیں ایسے شخص سے ظاہر ہو سکتی ہیں جو اس کے ساتھ تعلق میں نہیں ہے، جو اس کے ساتھ نسبت میں نہیں ہے، جو اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہے، جو وہاں اس کی میں معرفت سے میں آلودہ نہیں ہے. تو یہ اس کا کرم ہے جو میرے اندر سے جو سب راز ظاہر ہو رہے ہیں، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی عطا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں یہاں سے ملنے والے تمام فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.